فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. فلا وربك، تو قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو ہی حاکم سمجھ لیں، فیما شجر بینہم، اپنے آپس کی لڑائیوں میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر کسی قسم کی تنگی پھر نہ محسوس کریں اپنے دلوں میں، حرجن کوئی تنگی، مما قضیت آپ کے فیصلے سے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اس کو خوشی سے قبول کر لیں، اس کو خوشی سے قبول کر لیں. اب اس کا تعلق بھی پچھلی ہی بات سے ہے کہ وہ منافق جو تھا آپ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوا، تو یہاں کامل ایمان کی شرط بتا دی اللہ نے کہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے تو وہ اس وقت تک کامل مومن نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ آپ کے فیصلے کو اپنے لیے مان نہ لے، اور مانے بھی ایسا کہ اس کے دل میں کوئی تنگی نہ آئے. اب وہی بات ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات میں جب آپ سے فیصلہ کرایا جاتا تو تب کی بات ہے، آپ کی دنیاوی حیات کے بعد اب آپ کی سنت سے کوئی مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، انسان اس پر عمل کرے گا اور دل کی خوشی سے کرے گا تو ایمان اس کا کامل سمجھا جائے گا. اگر کسی فیصلے کو سن لیا اور اس پر دل راضی نہیں ہو رہا تو اس انسان کو اپنا ایمان ٹٹولنا چاہیے کہ میرے ایمان کے اندر کوئی کمی ہے. ساتھ میں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں پہ بار بار قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، تو یہاں پر آیت کے اندر آپ کی اطاعت کو اتنا ضروری قرار دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں قسم اٹھائی ہے. فرمایا فلا وربک، تیرے رب کی قسم، واو یہاں پر قسم کے لیے ہے، تیرے رب کی قسم. اور یہ جو لفظ ہے نا وربک، تیرا رب، اس میں بے انتہا محبت ہے. اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے نا کہ مجھے میرے رب ہونے کی قسم یا اللہ کی قسم، اپنا آپ اللہ ظاہر کرتے نہیں، تسلی دی، تیرے رب کی قسم. اس کی مثال یوں سمجھے، ہم دنیا میں کوئی چھوٹا بچہ اسے کوئی مارے یا کہیں سے لڑ کے آئے تو اس کی ماں یا اس کا والد یہ تسلی دیتے ہیں کہ تمہاری ماں ہے نا یا تمہارا باپ ہے نا، تم پریشان نہ ہو. وہ اپنی اس کو طاقت دکھاتے ہیں کہ تم چھوٹے ہو، کمزور ہو، لوگ تمہیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم بدلہ لے سکتے ہیں. یہاں وہ طاقت اللہ نے اپنے حبیب کو دی ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے. اس لفظ کے اندر جو محبت ہے اللہ وہ محبتیں ہمیں بھی عطا فرما دے. تو کہا کہ کوئی شخص کامل مومن نہیں جب تک اپنے اختلافات میں فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا نہ مان لے، اور اس کو مانے بھی دل کی رضامندی سے. اگر اس کے دل میں کوئی تنگی آئے گی تو سمجھ لیں کہ ایمان کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہے. اسی طرح یہ بات کہ اس سے یہ بھی جو ہے وہ ثابت ہوا کہ اگر شریعت کا کوئی کام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، پھر بھی کوئی انسان اس کے کرنے میں حرج سمجھے، کہے کہ مجھے اس طرح کر کے تسلی نہیں ہوتی، جو ہم کہتے ہیں نا فلاں کام کیا لیکن تسلی نہیں ہوئی، اگر ایسا ہے تو وہ بھی اس کے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے. جیسے سفر میں جا کر نماز جو ہے وہ نصف ہے، فرض نماز کی رکعتیں نصف ہو جاتی ہیں، 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے. تو جب کوئی سفر میں ہو اور سفر کی جو ہے اس کے اندر یہ کلومیٹر کے حساب سے 78 کلومیٹر بنتے ہیں. جب اپنے گھر سے دور 78 کلومیٹر کوئی انسان مسافر ہو تو پھر وہ کیا کرے گا، نمازوں کو قصر کر کے نصف کر کے پڑھے گا. جیسے 4 رکعت کی 2 رکعت پڑھ لی. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں یہ 2 رکعتیں پڑھ لوں فرض تو مجھے جو ہے تسلی نہیں ہوگی لہٰذا میں 4 پڑھوں گا، اس کا ایمان کمزور ہے. جب ہمارے نبی نے 2 رکعت پڑھی ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں، تنگی محسوس کرنے والے. اسی طرح جہاں پر پانی موجود نہیں ہے اور پانی موجود نہ ہونے کی صورتیں اس دن آپ لوگوں نے سبق میں سن لی تھی، تو وہاں پر تیمم کی اجازت ہے اور ہمارے نبی نے تیمم فرمایا. تو اب جہاں پہ تیمم کی اجازت ہے، اگر تیمم کرنے میں انسان حرج محسوس کرے
اور کہے کہ نہیں میں جو ہے ایسا نہیں کر سکتا، اس میں میرا دل راضی نہیں، تو وہ کیا سمجھ لے اس کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی موجود ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ اسی طرح جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نمازیں پڑھنے کی اجازت دی اور اپنی زندگی میں آپ نے نوافل بیٹھ کر بھی ادا کیے جب آپ کی عمر مبارک بڑھ گئی تھی، تو اگر کسی شخص کا دل نہ مانے، وہ باوجود شدید بیمار ہونے کے بھی کہے کہ نہیں جی میرا دل تو بیٹھ کے مانتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ انسان بھی کمزور ایمان والا۔ ہاں اب معمولی سے سر درد ہے اور بیٹھ کر پڑھ لیں تو یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک جو یہ عادتیں ہیں ہمارے ہاں کہ ہم پوری دنیا کا چکر ایک پاؤں پہ لگا لیتے ہیں، مارکیٹوں میں گھنٹوں گھوم لیتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ سب کچھ بند ہو گیا، لیکن جب مسئلے پہ آتے ہیں تو پھر دونوں پاؤں پھیلا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی، ہمارے ٹانگوں کا مسئلہ ہے، ہماری کمر کا مسئلہ ہے، یا کرسیاں رکھ لیتے ہیں۔ تو بہتر کیا ہے کہ انسان جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے اس کو اختیار کرے، اور جہاں پر حکم کمی کا ہے وہاں کمی کرے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو گویا اس کا ایمان کامل نہیں۔ جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح سے کسی کام میں عظمت پر عمل کرنے سے خوش ہوتے ہیں، اسی طرح رخصت پر عمل کرنے سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ جیسے پاؤں کے اوپر موزہ پہن کر مسح کر لینے سے اس کے بعد اسی وضو سے آپ نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گی۔ اگر کوئی اس میں کمی محسوس کرے تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے۔ وَلَوْ أَنَّ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان پر لکھ دیتے أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ ہلاک کر دو اپنی جانیں، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ تو یہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ مگر تھوڑے سے ان میں کر لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا اور اگر یہ لوگ وہ کام کریں مَا يُوعَظُونَ بِهِ جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، وہ أَشَدَّ تَثْبِيتًا اور دین میں زیادہ ثابت رکھنے والا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ اور اس صورت میں ہم ان کو دیں گے مِن لَدُنَّا اپنے پاس سے أَجْرًا عَظِيمًا بہت بڑا ثواب، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم ان کو چلائیں گے صراطا مستقیما سیدھے رستے پر۔ اب یہی اسی پچھلے واقعے کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہے کہ جب فیصلہ ہو گیا اور حضرت عمر کے پاس فیصلہ دوبارہ لے کے جایا گیا تو اس یہودی نے مسلمانوں کو شرم دلائی کہ تم کیسے لوگ ہو جس رسول کو مانتے ہو اس کی پیروی نہیں کرتے اور اس کی جو ہے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور ساتھ میں کہا کہ جب یہودیوں سے ایسا گناہ ہو جاتا تھا تو ان کو سزا یہ ملی تھی کہ تمہاری توبہ تب قبول ہوگی جب تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دو گے یا اپنے آپ کو خود قتل کر دو گے اور اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو اس صورت میں یہ توبہ قبول ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ کتنے مہربان ہیں ہمارے اوپر، ہم اس امت کے اوپر اللہ کتنے مہربان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دن رات گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان، اتنا ڈوبا ہوا زمین اس کے گناہوں سے بھر جائے، آسمان کے خلا تک اس کے گناہ آ جائیں، ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ اور ان کو حکم کیا تھا؟ گناہ ہو جائے توبہ قبول ہونے کی شرط کیا ہے کہ ایک دوسرے کو یا مار دو یا اپنے آپ کو قتل کر دو اور اپنے گھروں سے نکل جاؤ۔ تو اس یہودی نے کہا کہ ہمیں تو یہ سزا ملتی تھی، تو اس کے اوپر یہ آیت آئی کہ اگر یہ جن کو تم آر دلا رہے ہو، شرم دلا رہے ہو، یہ تو منافقین ہیں، یہ کوئی پکے مومن تو نہیں ہیں، یہ تو منافق ہیں، اس لیے راضی نہیں ہو رہے۔ پکے مومن تو وہ ہیں جو اللہ کے نبی کی بات سے ایک انچ یہاں وہاں نہیں ہلتے۔ تو کہا کہ ان منافقین کے اوپر اگر ہم یہ لکھ دیتے کہ ان کے لیے فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو مار دو، تو یہ بھی کیا کرتے، بہت کم لوگ ان میں سے جو ہے اس حکم کو مانتے، کیونکہ پکے مومن تو نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان مضبوط پہاڑوں سے بھی زیادہ جمع ہوا ہے، اور اس میں آپ کا اشارہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف تھا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اس آیت کو سن کر کہ اگر کہیں اللہ ایسا حکم ہمیں دے دیتے کہ اپنے آپ کو مار دو اور اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو سب سے پہلا شخص میں ہوتا جو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس حکم پر قربان کر دیتا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین امتیوں میں سے سب سے افضل ترین انسانیت میں سے حضرت ابوبکر صدیق، ہر حکم پہ پہلا نمبر، جنہوں نے ہر حکم کو پہلے نمبر پہ مکمل کیا۔ اسی طرح فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر یہ حکم جو خودکشی کا تھا یا وطن کو چھوڑ دینے کا، اگر یہ اللہ کی طرف سے آ بھی جاتا تو ابن ام عبد یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ دوسرا نام ہے، تو کہا کہ وہ اس پر ضرور عمل کرتے، یعنی اتنا آپ کو اپنے صحابہ کے بارے میں یقین تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نا، جب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت علی فرماتے جب ان کو دفن کیا گیا روضہ مبارک میں تو تینوں اکٹھے ہو گئے ساتھی۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ تینوں کو اکٹھے دفن میں دیکھا تو مجھے پتا تھا ایسا ہی ہوگا، کیونکہ دنیا میں جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو جب حضور ہوتے تھے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس جگہ موجود نہیں بھی ہوتے تو آپ جب بھی بات کرتے تو آپ کہتے تھے کسی کام کے لیے کہ میں نے یہ کام کیا، اور ابوبکر نے بھی کیا اور عمر نے بھی کیا۔ وہ دونوں موجود نہیں ہوتے تھے تب بھی آپ ان کی گواہی دیتے۔ اگر کوئی انسان کسی چیز کے ماننے کے لیے کہتا اور آپ بات مان جاتے تو آپ فرماتے تھے کہ میں نے بھی اس بات کو مانا، ابوبکر نے بھی مانا اور عمر نے بھی مانا۔ آپ ان کی غیر موجودگی میں ان کی تصدیق کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایسے استقلال اور عظمتوں کے پہاڑ تھے، اللہ نے ان کی محبت نصیب فرمائے۔ تو کہا کہ یہ جو کام ہے اللہ کی فرمان برداری پہ چلتے رہنا اور ایمان کو پکا رکھنا، اب فرمایا کہ اگر کوئی لوگ دین کے اس کام کو پورا کریں گے، نصیحتوں کو مانیں گے، عمل کریں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں دو کام کروں گا، ایک تو ان کو اجر عظیم دوں گا اور انہیں سیدھے رستے پر بھی چلاؤں گا۔ اور جہاں تک گھروں کو چھوڑنے کی بات تھی تو یہ تو صحابہ کرام نے کیا، تمام نے ہجرت کی، اپنے گھروں کو چھوڑا، جائیدادوں کو چھوڑا، تجارتوں کو چھوڑا، مدینہ چلے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے۔